الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے حوالے سے واقعہ معراج کی تفصیل جو ان آیات کے حوالے سے ہے اس پہ گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ جو علمہ شدید القویٰ یہاں سے لے کے لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ یہاں تک علماء خیر کے دو گروہ ہیں، اختلاف ہے، اور وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ان پہ کفر کا فتویٰ داغا جائے۔ یہ سننی چاہیے بات دونوں کی، دونوں مکاتب فکر کی۔ اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی الفاظ کی تشریح کے ساتھ۔ تو آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے ثم دنا فتدلی، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ پھر وہ قریب ہوئے، فتدلی پس وہ اور قریب ہوئے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کل ہوئی تھی کہ جو ایک گروہ ہے جس کا مکتبہ فکر بیان ہو رہا ہے، وہ اس سے مراد جبریل امین لیتے ہیں، اور دنا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور تدلی کا معنی ہے کسی بلند چیز کا نیچے کی طرف اس طرح لٹکنا جیسے پھل لٹکتے ہیں ٹہنی سے، یا کنویں میں ڈول رسی کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی اپنے مقام پر بھی قائم رہنا۔ یہاں تک ہم نے یہ بات کی تھی، پھلوں کی مثال دی تھی، پھر کسی شخص کی پلنگ پہ بیٹھے ہوئے کی مثال دی تھی کہ پلنگ پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹانگیں یا پاؤں اس کی لٹکی ہوتی ہیں ہوا میں، تو اس کو بھی اسی مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اصل التدلی النزول الی الشیء حتی یقرب من، یعنی اس صورت میں آیت کا پھر مفہوم یہ ہوگا کہ جبرائیل امین جو اپنی اصلی ملکی شکل میں اپنے 600 پروں سمیت شرقی افق پر نمودار ہوئے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک تشریف لائے اور افق کی بلندیوں سے نزول کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی، پس وہ قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہوئے، جبکہ مقام افق بھی دو پر کھولے تھے، مقام افق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہو گئے اس کا اگلی آیت میں بیان ہوا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی جبرائیل امین رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس اس طرح جیسے کمانیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوتی ہیں، قوسین او ادنیٰ، یا اس سے بھی قریب تر، جیسے کمانیں ایسے، ان کے درمیان بھی کچھ تو فاصلہ ہوگا نا، بے شک آپس میں بالکل ٹچ کی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ اتنے قریب ہوئے، اتنی قربت ہوئی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جیسے دو کمانیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہیں، اور اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، قابہ کا معنی ہوتا ہے مقدار اور اندازہ، ایسٹیمیشن۔ قوسین جو ہے، قوس جیسے ایسے قوس کمان ایسی ہوتی ہے نا، قوس لگاتے ہیں، جیسے گول دائرہ تو اس کا آدھا ٹکڑا کر لیں، پھر جتنے اس کی تھوڑا سا کاو رہتا ہے اس کو قوس کہتے ہیں۔ یہ الجبرے وغیرہ والے، جیومیٹری والے، الجبرے نہیں، جیومیٹری والے جو ہیں یہ قوسیں لگاتے ہیں پرکار سے، کمپس سے جسے کہتے ہیں۔ تو قوس کا مطلب کمان، تو نہایت یعنی قرب کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ عہد جاہلیت میں
جب یہ قتل و غارت کا دور تھا، قبائل کے درمیان صلح ہوتی تھی، تو یہ ایک دستور تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے، بھائی چارہ کرتے تھے، دوستی کرتے تھے، تو جو سردار ان کے ہوتے تھے اپنے اپنے باہمی دوستی کا اعلان کرتے، اور وہ اپنی اپنی کمانیں نکالتے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ملا دیتے۔ یکجا شدہ کمانوں میں جو ایک نظر آتی تھی کہ ہم اب ایک ہیں، ایک تیر رکھتے، پھر اس کو سردار چھوڑ دیتے تھے، تو گویا اس بات کا یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ دونوں سردار اب باہمی اتفاق، محبت، متحد اور متفق ہو گئے ہیں۔ جس بھی مسئلے پہ بات ہوتی تو ان میں سے کسی پر بھی اگر کسی نے حملہ کیا تو یہ دونوں سردار یا دونوں قبیلے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، ان پہ اب کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، ان کی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو دونوں مل کر اس کے مقابلہ کے لیے سینہ سپر ہوں گے۔ یہ اعلان ہوتا تھا کمانوں کو آپس میں جوڑ کر، اس سے ایک تیر چھوڑ کر۔ بعد میں یہ الفاظ کامل یگانگت اور اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔ تو اب آیت کا یہ پھر مفہوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک آ گئے۔ جس طرح دو ملی ہوئی کمانوں کے درمیان ظاہر میں تو کوئی جگہ نہیں رہ جاتی نا، ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کی ہوئی آتی ہیں، اور فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب جو او ادنا ہے یہ کہہ کر اس کے مزید قرب کی طرف اشارہ کر دیا کہ دو کمانوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فاصلہ اور غیریت باقی رہ جاتی ہے، یہاں تو اس سے بھی زیادہ قرب تھا۔ کس کا؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور جبرائیل امین کا۔ یہ ایک گروہ کا قول ہے، ہم اس کو پہلے بیان کریں گے نا، پھر دوسرے گروہ کا وہ کیا فرماتے ہیں اس کا پھر الگ کریں گے، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آپ بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اس کو قبول کریں گے۔ تو آیت میں جو او ہے لفظ نا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جو او ہے یہ تشکیک کے لیے نہیں ہے بلکہ بل کے معنوں میں، بلکہ کے معنوں، بل ہوتا ہے نا عربی کا لفظ کہ بل تو سرون الحیات الدنیا، تو یہ بل جو ہے عربی کا لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے بلکہ کے معنی میں یہاں ہوا ہے۔ او کا لفظ ویسے اس کا مطلب یا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم جو ہوگا بل ہوگا، یعنی بلکہ، جس طرح وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو یہاں او یزیدون بلکہ میں استعمال ہوگا، یعنی بل یزیدون۔ تو اوحا کا بھی جو فاعل ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی تو اوحا کا جو مفہوم ہے اس کا فاعل ہے وہ عبد ہی، وہ بھی جبرائیل امین ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو عبد ہی کی ضمیر کا مرجع اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو عبد ہی کا جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، عبد ہی کی ضمیر، یعنی جبرائیل، اب اس کو پھر سمجھیں گے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس میں یعنی جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندے ہیں، رسول ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ کے میرے آقا ہیں، ہم ان کی امتی ہیں۔ تو جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، جو وحی کی، جیسے قرآن وحی کرتے ہیں نا، جبرائیل امین نے کی ہے وہ وحی، جیسے وحی کی جو وحی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ما اوحا جو وحی کی، یا ما نفی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ جو کے معنی میں ہے، جیسے او یا کے معنی میں نہیں استعمال کیا، بل کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے اوحا کا فاعل جبرائیل امین ہے، یعنی پہلے فاوحا، اس سے مراد جبرائیل امین ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو دوسرا جو اوحا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ دوسرا اوحا اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ اس وقت پھر آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی
جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل پر وحی کی تھی. اب یہ کچھ کام آسان ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. وہ تشریف لائے, افق سے دو پر کھولے. آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں ملکی شکل میں, اصل شکل میں, یا جبرائیل تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو 600 پروں میں سے 200 پر کھولے. ایک پر ابھی جہاں زمین آسمان ملتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں, وہیں رہے. باقی سارا آپ کا جو نورانی جسم تھا, جو بھی تھا, اصل تھا. تو وہاں سے پھر 2 پر کھولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب ہو گیا. اتنا قرب کہ 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ یا اس سے کم بھی رہ گیا. پھر وہاں سے جو وہی اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور آپ لے کر آئے تھے, وہ وہی رسول مقبوض صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی. یہ ایک گروہ کا جو خیال ہے. اب چونکہ وقت کافی پورا ہو گیا, بلکہ زیادہ ہو گیا, تو کل انشاءاللہ اس آیت کو بھی کریں گے آگے. ما کذب الفؤاد ما رأى. تو آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پیارا واقعہ ہے معراج شریف والا. اس میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.